ڈرتے بہت زیادہ ہیں. ہمارے اندر ایک ڈر ہوتا ہے، ہر انسان میں ایک ڈر ہے. ہم ڈر ڈر کے جی رہے ہوتے ہیں. میں اس کی ایک ایگزامپل دینا چاہوں گی کہ دیکھیے، اب الیکٹریسٹی کرنٹ سچویشن جو ہماری اکانومی کی چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمارے الیکٹریسٹی بل اتنے زیادہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، گیسز کے بل اتنے زیادہ آتے ہیں. اب اس چیز کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ڈرتے ہیں. ہم کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ ہم سٹینڈ نہیں لیتے، ہم سٹینڈ لینے سے ڈرتے ہیں. اگر بل زیادہ آتے ہیں نا تو ہم ادھر ادھر سے لون پکڑ کے دے رہے ہوتے ہیں. کوئی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی اگر بل نہ پے کیا تو ہمارا میٹر کٹ جائے گا. ہم لوگ اس ڈر میں جی رہے ہوتے ہیں. اگر ہم میں سے کوئی ایک بھی بندہ 2-4 لوگوں کو ملا کے صرف یہ آپس میں اتحاد کر لینا کہ وہ ہم الیکٹریسٹی کا بل پے نہیں کریں گے. کس بیس پہ اتنا زیادہ آتا ہے؟ ہماری گورنمنٹ ہم لوگوں سے ہی لے کے تو کھا رہی ہے، ٹھیک ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم لوگ مینج کیسے کریں، ہم دے کیسے رہیں. کوئی کس سے لے رہا ہوتا ہے، کسی کے بجٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ وہ بل دے سکیں اتنا. ان کا تو منتھلی کا سارا بجٹ ہی بلوں میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ہم سب غلام ہیں. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم غلامی کی زندگی جی رہے ہیں. کیوں؟ یہی تو غلامی ہے، یہی تو ڈر ہے جو ہمارے اندر بلٹن ہے، جو ہمارے اندر پیدا کر دیا گیا ہے. بلٹن نہیں تھا، پیدا کر دیا گیا ہے. بل پے نہ کیا تو میٹر کٹ جائے گا، ٹھیک ہے. پھر بجلی نہیں ہوگی، گیس نہیں ہوگی، گزارا کیسے چلے گا؟ یہ کیسے ہوگا؟ وہ کیسے ہوگا؟ اگر ہم لوگ مل کے آپس میں ایک چیز کمیونٹی بنا لینا کہ ہم نے بل نہیں پے کرنا، تو ٹو بی ویری آنیسٹ ہماری گورنمنٹ کی اتنی مجال نہیں ہے کہ وہ ہمارے میٹر کاٹ سکیں. ہم وہ کتنے لوگوں کے میٹر کاٹیں گے زیادہ سے زیادہ؟ جسٹ ٹیل می ون تھنگ. جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں وہ ہم ہی لوگوں سے لے کے کھا رہے ہیں. بتاؤں کیوں؟ کرتے کچھ بھی نہیں ہیں. میں نے بہت سے ایسے گورنمنٹ امپلائیز سے بات کی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا ورک آؤٹ کرتے ہیں، آفس میں کیا کام ہوتا ہے؟ اچھا، انہوں نے کرنا کچھ نہیں ہوتا، کرتے کچھ بھی نہیں ہے، سارا دن فری بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ہم 2 سے 3 دن جاتے ہیں، اٹینڈنس لگاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو منتھلی سیلری مل جاتی ہے، ویکیشنز وہ الاؤنسز ملتے ہیں، یہ ہوتا ہے، بونسز. یہ چیز ہم لوگوں کو مفلوج بناتی ہے، ہماری ینگسٹرز کو مفلوج بناتی ہے. ہمارا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، ہماری مڈل کلاس فیملیز کا، بہت ساری فیملیز کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ شادی، اب لڑکی کی شادی اس کو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ لڑکا گورنمنٹ امپلائی ہونا چاہیے. اچھا جی، گورنمنٹ امپلائی بھلے وہ کرتا کچھ بھی نہ ہو، ایسا ہے بھی، کرتے کچھ بھی نہیں ہے، سارا دن فری میں بیٹھ کے جس سیلریز لیتے ہیں اور عوام سے پیسے بٹور کے تو وہ ان کو سیلریز مل جاتی ہیں اور وہ تو عیش کریں. یہ چیز ہمیں مفلوج بناتی ہے. فری میں بیٹھنا، نتھنگ ٹو ڈو، کرنے کو کچھ نہیں ہے، بینیفٹس الگ سے، ساری عمر کی غلامی الگ سے، ٹھیک ہے. وہ غلام ہی ہے نا. گورنمنٹ امپلائیز کو میں یہ کہتی ہوں کہ یہ غلام ہے. میں بالکل بھی گورنمنٹ جاب کو پریفر نہیں کرتی. یہ غلامی کی زندگی ہے. سارا دن، ساری لائف آپ گورنمنٹ کو دے دو، ان کے غلام بن جاؤ، اور ایٹ دی اینڈ آف ریٹائرمنٹ کیا کرتے ہیں جی؟ 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ دے کے جی، تو ان کی ساری زندگی کا اس کو اس چیز پہ خرید لیا. 30 سے 40 لاکھ آپ کی زندگی کی قیمت ہو گئی، ٹھیک ہے. وہ بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں اور پھر بیماریاں ان کو کھا جاتی ہیں، سوچیں ان کو کھا جاتی ہیں اور وہ مر جاتے ہیں. پرسنلی میں ایک چیز سجیسٹ کروں گی، دیکھیں، خود کو کسی نہ کسی کام میں بزی رکھنا چاہیے. ہمیں اپنے اندر سے یہ غلامی نکالنی ہوگی، ہمیں اپنے اندر سے یہ ڈر نکالنا ہوگا. کوئی بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا بشرطے کہ آپ اس ڈر کو اپنے اندر سے نکال دو. دیکھیے، غلامی کی زندگی، اپنے آپ کو مفلوج کر دینا، دوسروں پہ ڈپینڈنٹ ہو گئے جی. گورنمنٹ نے اسی ٹائم، اوکے، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ان کو جی بلا لیا، کسی بھی ٹائم پہ ان کو بلا لیا، ٹھیک ہے. ان کی اپنی کوئی پرسنل لائف ہے ہی نہیں.
وہ دوسرا یہ کہ وہ اپنے ٹائم کو بھی نا، جو ان کے پاس ایکسٹرا ٹائم بچتا ہے وہ اس ٹائم کو بھی بیٹر یوٹیلائز نہیں کر پاتے. اگر کوئی گورنمنٹ امپلائی سوچے کہ وہ کوئی اور کام کرنا چاہتا ہے، کچھ کہیں اور خود کو بزی رکھنا چاہتا ہے اس ٹائم شیڈیول کے علاوہ ٹائم میں، تو پھر بھی وہ نہیں کر پاتا. کیوں؟ وہ پھر کوئی نہ کوئی ان کی شفٹیں لگا دیتے ہیں، بس آؤ بیٹھو یہ کرو وہ کرو. کرنے کو ایکچولی میں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، کرتے کچھ بھی نہیں ہے، فزیکل ورک کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا، پھر اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے کہ ہاں، ایک بات میں آپ کو پرسنلی بتاؤں، میرے والد صاحب خود آرمی آفیسر، ریٹائرڈ آرمی آفیسر تھے. جب ریٹائرمنٹ ہوئی تو میں نے ان کو کہا کہ اب آپ تھوڑا ٹائم گھر میں ریسٹ کی، انہوں نے فری رہے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے ابو جی، خود کو فری نہ رکھیں. یہ چیز جب انسان فری رہتا ہے نا تو اس کو مختلف سوچیں گھیر لیتی ہیں، مختلف ٹینشنز اس کے سر پہ سوار ہو جاتی ہیں، انسان سوچوں میں چلا جاتا ہے، پھر اس کو بیماریاں گھیر لیتی ہیں. اپنے آپ کو کسی کام میں لگائیں، کوئی ورک آؤٹ کریں، کوئی جاب وغیرہ دیکھیں، خود کو بزی رکھیں، کوئی پرائیویٹ جاب دیکھیں، خود کو بزی رکھیں. ناؤ ہی از ڈوئنگ اے پرائیویٹ سروس بٹ فزیکلی فٹ. ٹھیک ہے، فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کام میں رہتے ہو تو آپ سوچوں سے نکل جاتے ہو. جب آپ کی باڈی فزیکلی ورک آؤٹ کرتی ہے تو پھر کوئی بھی بیماری، کوئی بھی سوچ، بیماری کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ ہماری سوچ سے. جب آپ فزیکلی فٹ رہتے ہو، کہیں پہ ورک آؤٹ کرتے ہو، تو کوئی بھی بیماری یا کوئی بھی ٹینشن آپ کو نہیں گھیرتی. ٹھیک ہے، آپ بزی رہتے ہو. مقصد یہ ہوتا ہے کہ خود کو بزی رکھو. گورنمنٹ امپلائیز صرف اور صرف غلامی کرتے ہیں، ساری لائف غلامی کرتے ہیں، اپنی ساری زندگی دے دی سرکار کو. پھر جی ریٹائرمنٹ پہ 30-40 لاکھ روپے پکڑا دیے ان کو. ٹھیک ہے، یہ آپ کی زندگی کی قیمت ہو گئی جو ہم نے آپ کو ساری زندگی خریدا. اب آپ بڑھاپے میں ہیں، اب آپ ریسٹ کریں اور پھر بیمار ہو جائیں اور پھر جی اللہ کو پیارے ہو جائیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اندر سے یہ ڈر نکالنا ہوگا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا، ہمارے میٹر کٹ جائیں گے، بجلی نہیں آئے گی، گیس نہیں آئے گی، سسٹم کیسے چلے گا. پھر جی ادھار لے دے کے بل پے کر رہے ہیں، ٹینشنز پال رہے ہیں، اور کوئی بھی لائف سٹیبل نہیں ہے، بجٹ سٹیبل نہیں ہے. چھوڑ دیں بل پے کرنا. ٹو بی ویری آنیسٹ، اگر کوئی ایک بندہ بھی میری اس بات پہ عمل کرے نا تو مجال ہے کہ ہم ڈریں، ہم غلامی میں آئیں اور ہمیں کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکے. ہمارے میٹر بالکل بھی نہیں کٹنے والے. اپنا یہ کانسیپٹ نکال دے کہ اگر بل پے نہیں کیا تو میٹر، اگر 5 سے 10 لوگ بھی مل کے بجلی کا بل پے نہیں کریں گے نا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، نہیں میٹر کٹے گا. صرف ہم لوگوں میں اتحاد نہیں ہے، یونٹی نہیں ہے ہم لوگوں میں. بات اتنی سی ہے، صرف ہمیں اپنے اندر سے اس ڈر کو ختم کرنا ہے، اس غلامی کی زندگی کو چھوڑنا ہوگا.